فاطمہ آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا، ہم سفر کے مہینے کے بارے میں بات کریں، اور دونوں نے کہا کہ عورتیں بہت غیمہ غیمی پھیلاتی ہیں، میں دونوں کی باتیں کروں گا اور عورتیں جو ہیں ذرا، ویسے میں آپ کو بتاؤں زیادہ یہ عورتیں ہی باتیں کرنے والی ہوتی ہیں، آپ کے پاس خواتین زیادہ آتی ہوں گی، تو یہ ذہنوں میں جو بیٹھ گیا ہے کہ سفر کا مہینہ بہت بھاری ہے، سفر کے مہینے میں صدقات بہت زیادہ کریں، سفر کے مہینے میں شادی نہ کریں، آپ کیا کہیں گی؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ان لوگوں نے بہت اچھے انداز میں اس بات کو ڈیفائن کیا ہوگا، تو میں کچھ اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گی۔ سفر کے مہینے کی جو نحوست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری شریعت میں اگر ہم چیز دیکھتے ہیں، تمام احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، تو سفر بھی ایک عام مہینوں کی طرح تمام مہینہ ہے۔ اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بدشگونی جو ہے وہ شرک ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب کسی کے ذہن میں یہ وہم و گمان آ جاتا ہے کہ یہ بلی، جیسے ایک مثال دے دوں جو ہمارے ہوتے ہیں، بلی نے رستہ کاٹ لیا ہے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا، بہت سارے ایسے ہمارے مطلب ہمارے امت میں یہ ساری بہت ساری باتیں جو اب مکس اپ میں اتنا ٹائم نہیں ہے کرنے کا۔ اب یہ ہے جو باتیں ہمارے توہمات آتی ہیں، تو ہمیں یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ وہ توکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے خیر اور شر جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی برائی آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ تو ہل ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بدعمالیاں ہیں ہمارے اپنی ذات کی، جو بدعمالیاں ہیں اس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسپیسیفک سفر کا مہینہ ہو، ٹھیک ہے، کہ اسی میں ہمیں مصیبتیں آئیں گی یا پریشانیاں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اموات جو ہیں وہ تمام مہینوں میں ہوتی ہیں، ربیع اول میں بھی ہوتی ہیں، ربیع ثانی میں بھی ہوتی ہیں، سفر کے مہینے میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہماری امت میں ایک چیز دیکھی جائے جو ایک کانسیپٹ ہے، میں چاہوں گی کہ علماء کرام بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ایک احترام کی رو سے تو یہ چیز کو سمجھنا ٹھیک ہے، احترام، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سفر کا جو مہینہ ہے مطلب عظمت والا مہینہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہ جب آپ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے عرب میں جو ہے اس مہینے میں، یعنی 4 حرمت والے مہینے جب گزر جاتے تھے تو یہ جو عرب تھے وہ اپنے مطلب مال و اسباب کے لیے اور نکل جایا کرتے تھے، تو وہ اپنے گھر ان کے خالی ہو جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جب ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، اور پھر اس طریقے سے کہ 4 مہینے وہ رکے رہتے تھے اور اس مہینے میں وہ تمام، یہاں تو لوگ سفر میں کہتے ہیں سفر ہی نہ کرو، نہیں، اب دیکھیں نا، سفر کا جو کانسیپٹ ہے، سفر کا جو کانسیپٹ ہے میں اس کو کلیئرفائی کروں کہ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بات تو یہاں اعتقاد آتا ہے، احترام کی رو سے اگر اس کی احترام کیا جائے، کربلا کا واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، شہداء کربلا کی یاد میں، اور یہ معاملات ہیں اہل بیت پہ یہ جو ظالم ہوئے تھے اس کی یاد میں، اگر اس طریقے یہ سوچ ہو آپ کے دل کے اندر، اہل بیت کی محبت ہو۔ میں تھوڑا سا یہ بات کو کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس مہینے میں تو نکاح ہوا تھا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو اس سے کرنے ہیں، لیکن وہ کربلا کے واقعے سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے احترام کا، ٹھیک ہے، اس سے ہم خوشی غمی سے اور ان چیزوں سے رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نہ، ہم اس کو بہت سارے لوگ اس کو برا بھی نہیں کہہ سکتے اور اچھا بھی نہیں کہہ سکتے، یہ ایک بات کلیئر ہو گئی، لیکن جہاں بات کنیکٹ کی جاتی ہے بدشگونی سے، توہمات سے، کہ بھئی یہ جو ہے سفر کے مہینے میں جو ہے صدقہ دے، صدقہ تو جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ آپ گھر یعنی کہ صبح جو ہے آپ کا صدقے سے آغاز کریں، صدقہ رد بلا ہے، مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے ایک مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ روپیہ پیسہ دھن دولت جائیداد کہیں ہم صدقہ اگر نکالتے ہیں تو وہی صرف اسپیسیفک چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارا ہر عمل کردار جو نیکی کی طرف اٹھ رہا ہے وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے، ہم کسی کی راہ سے کانٹا نکال دیتے ہیں وہ صدقہ ہے، ہم اپنی زبان سے کسی مسلمان ہمارے مسلمان جو محفوظ ہیں اور ہم اپنی زبان کو شر سے روک لیتے ہیں، جیسے ہمیں غصہ آ رہا ہے، کامیابی قرآن کہتا ہے نا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں،
ये भी एक जो चीज़ अपने है। गुस्से को पी जाते हैं वो कामयाबी की तरफ जाते हैं, फलाह की तरफ जाते हैं। जो नमाज कायम करते हैं वो फलाह की तरफ जाते हैं, कामयाबी की तरफ जाते हैं। देखिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, जो अहले बैत अतहार की जो तालीमात हैं, उन पे चल के ही हमें इस्लाम में कामयाबी हासिल हो सकती है। ठीक है, और वो कामयाबी हमें जब मिल सकती है जब हम सही तौर पे उसको फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप हम जब करेंगे जब हम सही तौर पे उसकी स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे और हम इन शिर्क वाली चीजों से बच जाएंगे, दूर रहेंगे। बिल्कुल। जी